جو تعلیم سے فراغت کے بعد وہ صحافت سے گزارے، اور اس میں سب سے اہم جو رسالہ ترجمان القرآن جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اس ترجمان القرآن رسالے کو اسی میں کے ذریعے انہوں نے پورے برصغیر کے اندر اپنے دعوت اور پیغام پہنچایا۔ اس وقت اور بھی جماعتیں تھیں، اور بھی مسلم لیگ تھی، کانگریس پارٹی تھی، جمعیت علماء ہند تھی، خاکسار تحریک تھی، بہت سی پارٹیاں تھیں، لیکن سید ابوالعلا مودودی نے جس چیز کو حق سمجھا، سوچ سمجھ کے پرکھا، اور جس نتیجے پر پہنچے کہ جماعت ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جس کا بنیادی مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا قیام ہو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی یہی مقصد تھا۔ اس پیغام کو انہوں نے ترجمان القرآن رسالے کے ذریعے، اس وقت آپ خود سوچیں کہ ہندوستان اس وقت کتنا بڑا ہے، بنگلہ دیش کتنا بڑا ہے، اور پاکستان کتنا بڑا ہے، تو پورے برصغیر کے کونے کونے تک اس پرچے میں کوئی لکھ کر پہنچایا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے کوئی 75 افراد اکٹھے ہوئے، اور ان 75 افراد نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ نہ جماعت اسلامی صرف پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر، سری لنکا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جماعت اسلامی کی یونٹ قائم ہے۔ یہ اس پرچے کی کمال ہے، اور وہ سید مودودی رحمہ اللہ کا اخلاص اور ان کی صافیانہ کردار ہے۔ اس لیے ہمیں تو اس سے زیادہ بخوبی آگاہ ہونا چاہیے کہ اس صحافت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کے اندر سچی بات ہے اس کا اور زیادہ کردار ہے۔ پہلے جب پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، یعنی اس میں 3 شعبے، جیسے شاید میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ پہلے سب سے زیادہ ہولڈ جو تھا وہ پرنٹ میڈیا کا تھا۔ پرنٹ میڈیا میں اخبارات آتے ہیں، ڈیلی اخبارات آتے ہیں، ہفتروزے آتے ہیں، جیسے ہمارا ایشیا ہمارا ہفتروزہ رسالہ ہے، ڈیلی میں ہماری سارے اخباریں جو آج کل کراچی تک محدود ہو گئی ہے، پہلے صرف جنگ اور نوائبہ ہوتی تھی، اب ایکسپریس اور بتاشا اخبارات آ گئی، اور ریجنل اخبارات آ گئی۔ ہفتروزہ رسالے شائع ہوتے تھے، پھر 15 روزہ رسالے ہوتے تھے، پھر منتھلی رسالے ہوتے تھے، جیسے اردو ڈائجسٹ ہے اور مختلف سسپینس ڈائجسٹ اور طرح طرح کی، اور پھر وہ تو آگے اپنے اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے اپنے مشن کے ساتھ، جس کا جو بھی ٹارگٹ ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے رسالے لاتے تھے۔ اور جماعت اسلامی کا آئین رسالہ تھا، جماعت اسلامی کا جو سب سے پاپولر رسالہ وہ ترجمان القرآن، جو آج بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے ہر مہینے۔ اس کی بہت بڑی اہمیت تھی، اور لوگوں کے ذہن اور لوگوں کے دماغ اس پرنٹ میڈیا کے ذریعے تبدیل ہوتے تھے۔ پرنٹ میڈیا جس کو بڑی سرخی دے دے، جو بھی جس طرف لوگوں کا رخ موڑنا چاہے تو پرنٹ میڈیا رخ موڑتا تھا۔ ہم نے اپنی ابتدائی میں ہماری بھی ایک جو شعوری لائف ہے وہ 86-87 سے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس تحریک کے اندر جب اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ پرنٹ میڈیا ہی لوگوں کے ذہن تبدیل کرتا تھا، اور جو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ پیسے کے بل بوتے پر یا اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پر پرنٹ میڈیا کو خریدتے تھے، اور پرنٹ میڈیا جو بھی رخ بناتا، جس کو بڑا لیڈر بناتا وہ لیڈر بن جاتا۔ پھر آج تک آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی تو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا، لیکن مشرف کے آنے کے بعد جب پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہو گیا، جیو آ گئی، ARY آ گئی، آج آ گئی، مختلف جو الیکٹرانک چینل آ گئے، تو پھر انہوں نے رخ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میڈیا کے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی مرضی کی حکومت بنے، ان کی مرضی کے مطابق لوگ چلیں، اور ان کے پیچھے انٹرنیشنل لابی ہوتی ہے جس کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پھر ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا مغرب ہے یا پھر یہودی ہیں یا پھر ایسے جو اسلام دشمن لوگ ہیں، پھر وہ ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس میڈیا کو آگے کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کی لابی بناتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرنا، مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا تو لوگ مر رہے تھے، مسلمانوں پہ بمباری کی جا رہی تھی، ہماری مساجد گر رہی تھی، ہماری بڑی بڑی لائبریریاں تباہ ہو رہی تھی، لیکن CNN اور BBC کیا دکھا رہا تھا کہ صدام حسین نے سمندر میں کنووں پہ آگ لگا دی ہے، اور وہاں پر مچھلیاں جل رہی ہیں اور بطخیں جل رہی ہیں، اور بڑا ظالم کے ساتھ صدام حسین ہے۔ یہ ہزاروں مسلمانوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے، ان پہ بم برسائے جا رہے تھے، ان کو کوئی نہیں دکھا رہا تھا کہ وہ مظلوم ہے مسلمان، لیکن صدام حسین اس لیے ظالم ہے کہ اس نے سمندر میں ایک کنواں جلا دیا اور اس میں مچھلیاں جل گئی۔
تو پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا ہوگا کہ صدام حسین ایک بڑا ظالم آدمی ہے. خیر مسلمانوں کو تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تھا کہ انہوں نے سپورٹ کی اور اس وقت قاضی حسین صاحب نے بڑا کردار ادا کیا, لیکن مغرب نے اپنا ایک ٹھیک سے اس کو ظالم بنا دیا. اس طرح افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسے زہریلے قسم کے بمباری کی جا رہی تھی کہ ہمارے مساجد, ہمارے گھر, ہمارے مسلمان بھائی بلکہ بیٹ ہو رہے تھے. لیکن میڈیا کیا دکھا رہا کہ طالبان نے مجسمے توڑ دیے جی بدھ مت کے, اور طالبان تو بڑے ظالم ہیں. انہوں نے کوئی ایک سکول بند کیا خواتین کا جس میں کوئی مسئلہ تھا, تو پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کر دیا کہ طالبان جو ہے وہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے, اور طالبان کے خلاف پورا بحث کھڑا کر دیا اور الٹیمیٹلی طالبان کی حکومت ختم کر دی. تو یہ دیکھیں کتنی بڑی سازشیں میڈیا کی ذریعے ہوتی ہے. میڈیا جس چیز کو کہتے ہیں کہ چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر پیش کرے وہ بڑا بن جاتی ہے, اور ایک بڑی چیز کو چھوٹا بنا کر پیش کرنا چاہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے. تو میڈیا اس کو انگریزی کی زبان میں اوپینین بولڈر بولتے ہیں کہ لوگوں کی رائے تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ الیکٹرانک میڈیا یہ کام کرتا تھا. الیکٹرانک میڈیا کے بعد آپ کو سب کچھ اس موبائل کے ہاتھ میں آ گیا. جو سوشل میڈیا جس کی بھی بات ہو رہی تھی کہ سوشل میڈیا نے تو پوری دنیا ہی تبدیل کر دی. سوشل میڈیا اب ایسی چیز آ گئی کہ آپ کے ہر بچے, آپ کے ہر خاتون, آپ کے ہر گھر, آپ کے ہر بزرگ اور ہر بندے کے ہاتھ میں آ گئے, اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی رائے تبدیل کی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو لاسٹ آپ نے خود دیکھا کہ امریکہ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن تھا اس میں اس نے بالکل اس کے خلاف جو الزام لگا کہ سوشل میڈیا نے اس کو جو ہے نا وہ جتوایا, اور خود ہیلری کلنٹن کو اس نے ہرا دیا. ایک بہت متنازع تھا, یعنی کتنے بڑے لیول پہ امریکہ تھا اور اس کو سوشل میڈیا نے متاثر کیا. اس پاکستان کے اندر جو موجودہ حکمران پارٹی ہے, اس حکمران پارٹی کو لانے میں بھی سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے, اور اس کا سوشل میڈیا بڑا تیز ہے. اس لیے میرے دوستوں میں آپ سے یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, بدقسمتی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں میور بھائی کے دیکھتا ہوں تو پرنٹ میڈیا کا تو ایک بندہ ہی نظر آتا ہے, خبر لکھنے والا ہمارے پاس کوئی آئی نہیں ہے. ایک عثمان بھائی تھے ہمارے بڑے اچھے ماشاء اللہ, لیکن وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. آج بھی بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخبارات ضرور پڑھتے ہیں, یعنی ان کے ہاتھ میں اخبار ہوتی ہے, یا صبح سویرے اٹھ کے ان کی عادت ہوتی ہے اخبار پڑھنا. اس لیے اخبارات کی اہمیت کو جو پرنٹ میڈیا اس کی کم نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ضلع نواز کو اس سلسلے میں بھی ساتھیوں کو دوبارہ سے مشاورت کر کے تو ایک ایسے ساتھی کی ذمہ داری ہے جو ریگولر پریس ریلیز آپ کے پروگراموں کی جاری کرے, پرنٹ میڈیا پہ نظر رکھے. اور پھر اس پرنٹ میڈیا میں صرف خبر جاری کرنا ہی نہیں ہوتا, یہ میری بات ذرا غور سے سنیں. چیزوں کو اکٹھا کر کے, مٹیریل اکٹھا کر کے اس کو اپنے پاس اسٹور کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو پچھلے دنوں عمران خان نے ایک تقریر کی تھی, اور تقریر میں صحابہ کرام کے خلاف اس نے ایک بات کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ صحابہ کرام کے بارے میں اس نے کچھ الفاظ کہہ دیے تھے, اور ہم نے اس کی مذمت کرنا شروع کر دی. فوراً جب اس کا ٹی وی میں پروگرام چلا تو ہم نے بڑی مذمت کری. اللہ گواہ آدھے گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے مولانا مودودی کے وہ جو جھوٹے کلپ جو 1940-50 کے تھے, اور وہ جو خبریں چھائے ہوتی کہ مولانا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے, مولانا میں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ توہین کی ہے یا اس طرح, تو کلپ آدھے گھنٹے میں پورے پاکستان میں پھیلا دیے کہ جی کون سی بڑا گناہ کر دیا عمران خان نے. یہ بات تو مولانا مودودی نے بھی کہی, سیاہ اس باغ سے کاٹ کے انہوں نے پرنٹ. تو اس کا مطلب ان کے پاس مواد تھا, جمع کیا ہوا تھا. انہوں نے فوراً تو اس پروپیگنڈا توڑ کر دیا کہ عمران خان سے کون سی بڑی غلطی ہے, تو مولانا مودودی نے بھی یہ لکھا ہے, یہ تو مولانا حسین احمد مدنی نے بھی یہ لکھا ہے, یہ تو فلاں مولانا نے لکھا ہے. یہ سیاہ اس باغ سے کاٹ کے وہ چیزیں انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دی. اب یہ ہے کہ معاشرے میں بجائے اس کے کہ ہم عمران خان کو حملہ کرتے ہم اپنا دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ بھائی مولانا مودودی نے تو یہ باتیں لکھی, تو انہوں نے ہمیں اس پر لیا کہ ہم اپنا تفرض کرنا شروع کر دیں. تو یہ چیز ہوتی ہے اخبارات میں جو خبر آتی ہے کسی چیز کی بھی, تو جو پرنٹ میڈیا کے انچارج ہے تو اس کے پاس وہ ریکارڈ ہونا چاہیے. وہ ریکارڈ ہونا, جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع ہے تو وہ ریکارڈ اگلے کو دکھا دے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ بات کی, آپ کی پارٹی کا یہ موقف تھا, آپ کی پارٹی کا یہ تھا. خبر بھی اچھی لکھے اور ریکارڈ بھی لکھے. اس طرح الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک اسکوپ ہے. لیکن بدقسمتی سے اس میں تو ڈسٹرکٹ لیول پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس چیز کے کہ ہم جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں, اور ہمارے جب قائدین آئیں ان قائدین کے ساتھ ان کے انٹریکشن کروائیں, انٹرویو کروائیں, ان کی خبر تاکہ چلے. اس میں اس کے علاوہ وہ جماعت اسلامی کے مرکز کا رول ہے. الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنا جماعت اسلامی کے مرکز کا کام ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس پر کام کر رہی ہے. آج آپ کے معلومات بھی ہوں گے تو اس میں بات ہی ہو جائے گی. جو اہم سب سے آسان چیز ہے وہ سوشل میڈیا, جو آپ کے موبائل کے آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کا استعمال انتہائی ضروری ہے, اور اس کے ذریعے ہم بہت بڑا پیغام پہنچا سکتے ہیں.
اب ان دوسری پارٹیاں جو مسلم لیگ یا پیپل پارٹی یا اس طرح کی پارٹیاں انہوں نے تو پیڈ ورکر رکھے ہوتے ہیں اس کام کے لیے. مجھے بتایا گیا کہ جو حکمران پارٹی ہے اس کے پاس کوئی 150 سے زیادہ ورکر ہیں جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان میں جس کی سب سے کم سیلری پہ انہوں نے ورکر رکھا ہوا ہے وہ 70,000 روپے اس کی تنخواہ ہے, جس کو 70,000 روپے پر منتھ دیتے ہیں. یعنی وہ جو 150 لوگ ہیں اس میں سب کی جس کی کم تنخواہ ہے, جن کا کام صرف سوشل میڈیا کو چلانا ہوتا ہے, اور وہ پیسے پہ چلاتے ہیں. اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی بنیاد پر وہ ان کی غلط بات بھی ہے اس کو ٹھیک پیش کرتے ہیں, اور ایسا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لوگ بس اپنا دفاعی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح آپ دوسری پارٹی نے بھی, مسلم لیگ نے اور پیپل پارٹی نے بھی اپنا شروع کر دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس تو اللہ کا شکر ہے ہزاروں ایسے کارکن ہیں جو فری میں یہ کام کرتے ہیں, بس ان کو صرف گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو صحیح ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آپ کو ہمارے جو سوشل میڈیا کے ابھی آئیں گے ہمارے انچارج, وہ بھی آپ سے بات کریں گے. ہمارے جو پرنٹ میڈیا کے انچارج ہیں پورے, وہ بھی بات کریں گے. آپ اس میں سوال و جواب کے ذریعے, تو یہ بڑی اہم, اس میں ایک بڑی اہم چیز رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ سب دوست جو ہے جماعت اسلامی کا جو مرکز کا پیج ہے وہ ضرور لائک کریں. اسی سے جماعت اسلامی کی آفیشیل چیز بھی آتی ہے. امیر جماعت کا احمد بنتا ہے, میری جماعت کا جو وی این ہے یا جو اس کی اسپیچ ہے, جو ایشو کا جو پہ موقف ہے جماعت کا, وہ آگے آ جاتا ہے. تو سارے کارکنان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ورکر, اللہ کا شکر ہے, مجھے امید ہے آپ نے اس کو لائک کیا ہوگا, شیئر کیا ہوگا. لیکن ڈیلی اس کو وزٹ کریں گے, اس کو ڈیلی وزٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے, اور وہ چیز آگے جائے گی, اور اپنے امیر جماعت کا احمد بھی بڑھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ جو مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں, میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جماعت اسلامی نے, انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جماعت اسلامی نے ووٹ دے دیا یوسف رضا گیلانی کو. اب سے ہم پھر دفاع پہ لگ گئے, ہم نے کہا نہیں جی ہم نے ووٹ نہیں دیا, ہم نے نہیں دیا مجھے. تو ایک بات یاد رکھیں, جو مخالف چیز پوسٹ کرتا ہے اس پہ آپ کوئی کمنٹ نہ کریں. یعنی مثال کے طور پر عبدالرزاق عباسی ایک چیز میں کہتا ہوں کہ میں اگر آپ کا مخالف کوئی چیز پوسٹ کرتا ہوں تو آپ میری پوسٹ پر کمنٹس نہ کریں, بلکہ آپ اپنے پیج پر اپنا موقف لکھیں خود, یا اپنے کسی ساتھی کے موقف کو شیئر کریں, یا جماعت اسلامی کے جو مرکزی پیج ہے اس کے موقف کو شیئر کریں, یا جماعت اسلامی صوبے کے جو موقف ہے اس کو شیئر کریں, یا اپنے جو بھی لیڈر جو آپ کو جماعت اسلامی کا جو لیڈر ہے جس کا بہت اچھا موقف ہو تو اس کو شیئر کریں. اس کو شیئر کرنے کے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بات آگے بڑھے گی. جبکہ اگر آپ مخالف کے موقف کے اوپر آپ کمنٹس میں جواب دیں گے تو اس کی چیز پھیلے گی. وہ جو اوپر اس نے ہیڈنگ لگائی ہوگی, آپ نے نیچے اس کا جواب دے دیا تو اس کی چیز پھیلتی رہے, لوگ آپ کے کمنٹس کو نہیں پڑھیں گے, لوگ اس کی جو ہیڈ لائن ہوگی اس کو پڑھیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا کوئی بندہ ہے اس نے جماعت اسلامی کے خلاف پوسٹ لگا دی کہ جماعت اسلامی نے پیپل پارٹی کو ووٹ دے دیا, آپ لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے میں آ کر اسی کے نیچے جواب دیتے ہیں کہ بھائی جماعت اسلامی نے ووٹ نہیں دیا. تو یہ بات اس کی فیور میں جائے گی, آپ کی کمنٹس کوئی نہیں پڑھے گا. وہ ذاتی طور پر تو ایک بندہ پڑھے گا, لیکن پبلک اس کی جو اوپر چیز ہوگی وہ پڑھے گی. تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیج سے, آپ اپنے آئی ڈی سے آپ ضرور جواب دیں کہ جماعت اسلامی نے یہ کام نہیں کیا, تو پھر آپ کا پیج پروموٹ ہوگا. تو یہ اس طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا کی چلانے کی ہوتی ہیں.